ہر انسان کوئی نہ کوئی خواب ضرور دیکھتا ہے۔ 5 خواب جو انسان بھی دیکھے یا ان میں سے ایک بھی دیکھے تو وہ اللہ کا ولی ہونے کی نشانی ہے۔ مسلمان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی نیک عورت یا مرد کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ 3 خوابوں کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46 حصہ سچے خواب امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ چاہے آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے، یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، چچا چچی یا اور بھی رشتہ دار ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے تو اپنا خواب اسے کبھی بھی مت بتانا۔ یہ آپ کے لیے ایک نصیحت ہے۔ شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ قرآن پاک کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی دین کا علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو یہ وہ خواب ہیں کہ فرض کرے انسان کسی سے محبت کرتا ہے، سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو اسے پسند ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کے ذہن میں خیال آتے رہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر بناؤں، یا اس کو کیسے کروں۔ اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں، تو کئی مرتبہ اپنے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت، نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، اس قسم کے خواب آتے رہتے ہیں۔ اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو خواب ہیں وہ رحمانی خواب ہیں۔ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ ان کو جو خواب آتے ہیں صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد، تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب صبح صادق سے پہلے آتے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ ہو یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 نشانی ہے، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں اور لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہیں۔
اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے جس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، اگر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب زیادہ نہیں تھا، آپ ایک نارمل دنیاوی زندگی گزار رہے تھے، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو نظر آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھتی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ خواب میں قرآن پاک پڑھنا، اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی سچائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے، اللہ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازگی محسوس ہوتی ہے اور آپ کا دن بھی بہت ہی اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو غلط خیالات ہیں وہ ختم کر رہا ہے اور آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے۔ آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی کو دور کرنے والا ہے اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی
بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلے پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلے پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زاروں قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے۔ آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔